اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کا کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کا آڈٹ جو کروایا گیا اور جس میں کچھ نہ نکلا تو اس کے اوپر کیسز یہ بنائے جاتے. سرکار نے اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں، اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ سپانسر کیا اور بنا کر دیا. تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے، اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. دیکھیے جی، آج تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ ہم اسی لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں سردیوں میں پچھلے سال ہم سائفر، عدت نکاح اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے بیک ٹو بیک پروسیکیوشنز فیس کی اور کنوکشنز لی. سردیوں کے بعد تمام گرمیاں ہم اسی ایفرٹ میں ہم رہے اور کامیاب رہے اس ایفرٹ میں کہ جب ان کنوکشنز کی کریکٹنس ہائی کورٹ نے چیک کی تو ان سب میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایکویٹل ان کو ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ان تمام کیسز سے. آج القادر کیس جو گزشتہ 1 سال سے چل رہا تھا، آج اس کے فائنل آرگیومنٹس اپنے کمپلیشن کو پہنچے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کنسنٹ کے ساتھ اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اور سرکار کی کنسنٹ تھی کہ آج ہم لیٹ آورز تک کام کریں گے. میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو ہماری میوچول رضامندی سے 1 سال سے جو کیس چل رہا ہے، ہم اس میں اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوں، کیونکہ پیٹرن یہی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ نیچے ٹرائل کورٹس میں ہم جہاں بھی پیش ہوتے ہیں صرف ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ میں سزا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم فائنلی ایونچولی ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے، اور اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا، پچھلے سال کی تمام سزائیں سردیوں میں ملنے والی، گرمیوں میں جب ہم نے ان سے نجات حاصل کی ان سزاؤں سے، تو سرکار نے دوبارہ چونکہ کیسز سارے ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب تمام کیسز میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے، اور وہ تمام کیسز بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو. تو آج ایک ہی دن میں دوبارہ 2 کیسز کی دوبارہ سرکار نظر رکھے بیٹھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کا آغاز کیا جائے اور القادر کو کنکلوڈ کیا جائے. میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا. اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے، وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا، بلکہ اس میں اضافہ ہوا. اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا، یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن، یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے. جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں
तो फॉर ऑल पर्पसेस वो मलिक रियाज का लेजिटिमेट और लीगल पैसा होगा जिस पे किसी क्रिमिनल कोर्ट का कोई क्लेम नहीं होगा। वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के पास वो तमाम पैसा मौजूद है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि आज हमने अदालत को ये बात बताई कि इधर दो पार्टीज प्रोसिक्यूट हो रही हैं, मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, इधर से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, और कुछ लोग और जो एसोसिएटेड हैं जिसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं और साथ में जुल्फी बुखारी साहब भी जो हैं वो भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, मगर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से बताने से पहले हमने अदालत को ये बात आज बताई कि मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, हमेशा से हमने यही देखा है एज पाकिस्तानी सिटीजन्स कि फिलैंथ्रोपी के काम में, डोनेशन के काम में, कार खैर के काम में, चैरिटी के काम में, सोशल वर्क के काम में और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में मलिक रियाज की फैमिली ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने खुद लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जलजला हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे दस्तरखान हो, हम चलते फिरते देखते हैं कि कौन अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करता है, तो मलिक रियाज साहब की फैमिली ने हमेशा काम किया है। इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हुए हमने कोर्ट को आज असिस्ट किया कि क्रिकेट का मैदान छोड़ते ही इमरान खान साहब ने सोशल वर्क पे अपना सारा फोकस और अटेंशन डाइवर्ट की। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने लाहौर में शौकत खानम के नाम से बनाया। पूरे पाकिस्तान का उस पर एतमाद है, पूरी दुनिया का उसके ऊपर एतमाद है, उसके इलाज पर भी। और उसके बाद उस कैंसर हॉस्पिटल ने वो एक्सपैंड होता गया और फिर वो पेशावर गया और अब कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन प्रोसिक्यूशंस की वजह से खान साहब ने आज बार बार कहा कि इस बात को हाईलाइट करो कि वो कैंसर हॉस्पिटल कराची का नहीं बन पा रहा बिकॉज 2 साल से मैं जो कैद काट रहा हूँ और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसकी वजह से हम अपने चैरिटी वर्क को वैसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सक रहे। इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट को अपने जवाब में बड़ा मुफस्सल जवाब उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम ने आज दिन तक ये जितना भी चैरिटी वर्क हुआ है ये उनकी सपोर्ट से हुआ है और उनके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इमरान खान साहब के कायम करदा जितने भी चैरिटी और ट्रस्ट वर्क है उसमें दिल खोल के हमेशा डोनेशंस उन्होंने दिए हैं। कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी एक पैसे की उसमें करप्शन नहीं हुई और वो बहुत स्मूथ ऑपरेशंस होते रहे। वरना अगर कोई माली बेजाब्तगियां होती या कोई एम्बेजलमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन का केसेस होते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑडिट जो करवाया गया और जिसमें कुछ ना निकला तो उसके ऊपर केसेस ये बनाए जाते। सो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ केयर में इमरान खान साहब ने बहुत काम किया और उसके बाद नमल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी जो है, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक साथ साथ पैरेलल चल रही थी। अब सरकार ने अपना केस क्या बनाया? सरकार ने अपना केस ये बनाया कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली की मदद की कि वो पैसा पाकिस्तान ले आए और उसके बदले मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो स्पॉन्सर किया और बना कर दिया। जब आप नैब का रेफरेंस पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे तो आज से पहले तक ये तासुर आता था कि वो एक गोस्ट प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई ज़मीन जो है वो उसको हड़प कर लिया गया है, पैसे खा लिए गए हैं। मगर जब एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो ये बात सामने आई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इज फंक्शनल, इज ऑपरेशनल, इट एग्जिस्ट्स with many students receiving free education, quality education. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफिलिएटेड है, लम्स की फैकल्टी वहाँ पर आती है और उसको मलिक रियाज साहब ने जो लैंड गिफ्ट किया और उसके बाद उसको स्पॉन्सर किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को, और वहाँ पर फर्नीचर और स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात अवेलेबल हैं। सो कहना हम ये चाह रहे हैं कि चैरिटी वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क, अगर इसने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जद में आना है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसके बाद कोई भी पाकिस्तान में सोशल वर्क करने से भी इज्तनाब करेगा और घबराएगा और हेजिटेट करेगा कि उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं।
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے، اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی، کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا، کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی، اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جیسے نمل میں دی جاتی ہے، جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنز۔ وہ کون سی پروسیکیوشنز تھیں گزشتہ 2 سالوں میں، وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ جب ذل شاہ کا مرڈر ہوا تو بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھی کو مار کے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمہ ڈال دیا۔ دیٹ واز این اپسیٹنگ مومنٹ فار ہم وچ آئی سو۔ اس کے بعد جب عدت اور نکاح کا کیس آیا تو وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ بلو دا بیلٹ تھا، یہ کیس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ باقی 280 کیس جو بنے ہیں چلو ان کی خیر ہے، مگر عدت اور نکاح از اے شیم فل کیس، یہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ تیسرا، میں نے خان صاحب کو ریئیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تب دیکھا ہے جب ان کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے، اس پہ وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں۔ اور کیس نے بھی اور ایویڈنس نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی آج دن تک ایفرٹس ہوئی ہیں ریپیٹڈلی کرمنل جسٹس سسٹم نے 280 کرمنل کیسز جو خان صاحب کے اوپر رجسٹر کیے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے 5 کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دی بیسٹ کیسز ہیں۔ وہ سائفر تھا، وہ توشہ خانہ تھا، وہ عدت نکاح تھا، وہ القادر تھا۔ پچھلے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب 2 نئے کیسز آ گئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے اسسٹنس دی ہے، میں بہت کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ایکویٹل ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایکویٹل ہی ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج صاحب اس تمام ایویڈنس کو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے، یا ایک دفعہ پھر ہمیں وہی سردیاں یہاں گزارنے کے بعد ساری گرمیاں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہیں کہ وہاں پر ہم ایکویٹل جو ہے وہ لیں۔ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی نے اس پورے القادر ٹرسٹ میں 1 روپے کا بھی کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں لیا۔ انہوں نے آج دن تک انہوں نے کہا میں 20 سالوں سے میں یہ سوشل ورک کر رہا ہوں اور یہ میں سوشل ورک کرتا رہوں گا ریگارڈلیس آف دیز پروسیکیوشنز۔ مجھے یہ پروسیکیوشنز نہیں روکیں گی کہ میں جو خیر کا کام میں جو کر رہا ہوں وہ ہوتا رہے۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں نیب کے جتنے بھی آج دن تک کیسز آئے ہیں، سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان کو نقصان اور لاس کیا ہوا ہے۔ سرکار نے بتایا کہ حکومت پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی لاس نہیں ہوا، بلکہ جو پیسے تھے وہ تھوڑے بڑھ گئے ہیں کم ہونے کی بجائے۔ سو لاس بھی کوئی نہیں ہوا، میاں بیوی نے بھی کوئی فائدہ نہیں لیا، کوئی اماؤنٹ نہیں لیا، اور ایک چیریٹی کا ہیومینیٹیرین ورک ریموٹ ایریا آف پاکستان میں لیس پریویلیج اسٹوڈنٹس کے لیے جو جاری ہے اس کو ڈسٹرب اور ڈسرپٹ کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹس فریز ہیں، اسٹوڈنٹس مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کیس میں جج صاحب جب منڈے کو تشریف لائیں گے تو جو ہم نے رات تک محنت کی ہے اور اس کیس کو بری طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ ڈیمولش کیا جیسے پچھلے کیسز کو ڈیمولش ہوئے ہیں، کہ وہ اس میں ایکویٹل، آنریبل ایکویٹل یہیں پر ہمیں اناؤنس کرے، نہ کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے اور انصاف مانگنا پڑے۔